سے 12 مہینے منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے، یعنی کہ مقدس مہینے ہیں، تقدس والے مہینے، اور یہ ایسے مہینے ہیں کہ روایات کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت صرف مسلمان نہیں کیا کرتے، ان کا تقدس اور ان کی قدردانی وہ غیر مسلم بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اور اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے بھی کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ اگر پہلے سے کوئی جنگ چلی ہوئی ہے، کوئی لڑائی چل رہی ہے اور ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ گیا تو مسلمان کو دور کی بات، کافر بھی اس کے احترام کے اندر اپنی لڑائیوں کو، اپنی جنگوں کو بند کر دیا گیا۔ کتنا احترام ان مہینوں کا کیا گیا۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے، اس کو ہمیں اپنے سروں پر رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ عام ڈیلی کی جو ہم عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی عبادتوں میں ان مہینوں میں اضافہ کرنا۔ آپ 4 نبی پڑھتے ہیں، 8 نبی پڑھ لیں ان مہینوں کے اندر۔ روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے محرم کے روزے کی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے مبارک روزہ جو ہے، سب سے مقدس روزہ وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، خاص طور سے 10 محرم کا روزہ ہے۔ اصل میں جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمان 10 محرم کا روزہ ہی رکھا کرتے، یہی روزہ فرض تھا، مگر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کی فرضیت کو ثابت کر دیا گیا، اور لیکن اس کا استحباب باقی رہ گیا۔ اب 10 محرم کا روزہ رکھنا وہ مستحب ہے، مگر اللہ کے نبی جب مدینے کے اندر تشریف لاتے ہیں اور مدینے میں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی، اسی 10 محرم کے۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن غرق کیا تھا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دیا۔ اس یادگار کے طور پر ہم 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس لیے روزہ رکھتے ہو تو اس لیے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادگار کے طور پر ہم روزہ رکھتے، کیونکہ ہم ان کو اور بھی تمہارے سے کہیں زیادہ ماننے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہوا کہ 10 کا یہ روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ 11 ملاؤں گا یا 10 کے ساتھ 9 ملاؤں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں، ایک چھوٹی سی بات ہے سننے میں اور کہنے میں، مگر اس بات کے اندر بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی ہی بات کے اندر، اتنے ہی اشارے کے اندر مسلمان کو سمجھا دیا کہ آپ کا کوئی بھی عمل، آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا چلنا پھرنا، وہ کسی بھی طریقے سے وہ غیروں کے مطابق نہ ہو، غیروں کے مشابہ نہ ہو۔ یعنی جب روزے جیسی عبادت کے اندر جو بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری عبادتوں کا بدلہ میں فرشتوں سے دلواتا ہوں، مگر روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، یا میں خود ہوں، میں خود اس کو مل جاتا ہوں۔
ایسی مقدس عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملانا ہے، یا تو 9 کو ملانا ہے یا 11 کو ملانا ہے. اور اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اس روزے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اس کے بدلے. مگر اس سے بھی کہیں زیادہ اہم بات جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کی مخالفت، غیر مسلموں کی مخالفت ہر عمل کے اندر ہمیں کرنی ہے. جب روزے جیسی عبادت کے اندر کرنی ہے تو دنیاوی کاموں کے اندر تو اور زیادہ کرنی ہے، رہن سہن کے اندر تو اور زیادہ کرنی ہے، لباس کے اندر تو اور زیادہ کرنی ہے، اپنے چہرے کے اندر تو اور زیادہ کرنی ہے. اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس لیے جب ایسی بڑی عبادت کے اندر مخالفت کا حکم ہے تو ہماری شادی بیاہ، ہمارا رہن سہن، ہمارے جتنے بھی کام ہیں، دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، ان کے اندر تو مخالفت اور زیادہ ہونی چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رہن سہن پورا غیر مسلموں جیسے، ہماری شادی بیاہ پورا جو ہے وہ غیر مسلموں جیسے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ عام رواج ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر بنتا جا رہا ہے کہ ہم جو شادیاں کرتے ہیں اس شادیوں کے اندر ڈی جے بجنا اور ناچ گانے ہونا یہ بالکل عام بات ہے. یہ عجیب بات کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو پھر ہمیں شیطانی کام یاد آتا ہے، پھر اللہ یاد نہیں آتا. اور جب غم کا موقع ہوتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا جب کوئی مر جاتا ہے ہمارے گھر کے اندر، پھر ہمیں قرآن اور قرآن والے آتے ہیں. پھر قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، قرآن والوں کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، قرآن بھی یاد آ جاتا ہے، اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، اللہ والے بھی یاد آ جاتے ہیں. مگر جیسے ہی وہ موقع ٹلا اور کچھ ہی دن کے بعد خوشی کا موقع آیا، معلوم نہیں ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے. تب تک ہم تیار نہیں تھے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، مگر جیسے ہی شادی گھر کے اندر آئی یا کوئی اور خوشی کا موقع آیا، ہم ڈی جے لانے کے لیے معلوم نہیں ہمارے پاس کہاں سے پیسے آ جائے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے سے ہم غم کے موقع پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ والوں کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن والوں کو یاد کرتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ حق یہ بنتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری یہ خوشی اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہے یا نہیں، ہماری یہ شادی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارا یہ نکاح اللہ کے نبی کے نکاح کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارا یہ نکاح صحابہ کی زندگی کے مطابق ہے یا نہیں. اس کا ہمیں خیال رکھنا اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے چہروں کے اندر بھی، ہمارے لباس کے اندر بھی، ہمارے رہن سہن کے اندر بھی، ہماری شادی بیاہوں کے اندر بھی، ہمارے دوسرے فنکشنوں کے اندر بھی ہم اس بات کا خیال رکھنے والے ہوں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو. تو یہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل غیروں کے مطابق ہو گیا، کسی اور قوم کے مطابق ہو گیا، غیر مسلموں کے مطابق ہو گیا، تو پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا دنیا کے اندر، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا ہے. ہم اپنا حاصل معلوم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں، ہمارا حاصل آخر کیا ہوگا. ٹائم بہت کم ہے، مفتی صاحب کو رائے کے اندر بھی نکل کر آنا ہے، اس لیے مختصری بات کا ٹائم ہے. ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ ملک شام کے بادشاہ نے 2 سفیر بھیجے اللہ کے نبی کی خدمت میں، مگر وہ دونوں سفیر
داڑھی منڈے تھے، مونچھیں بڑی بڑی تھی اور داڑھی بالکل صاف تھی۔ جب وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے گئے تو اللہ کے نبی نے ان سے چہرہ گھمایا، چہرہ پھیر دیا۔ وہ ادھر گئے، پھر اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر دیا۔ وہ ادھر آئے، پھر اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر دیا، اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارا ناز ہو، کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے نبی کی فتویٰ ہے، داڑھی مولو تمہارا ناز ہو، تمہیں ایسا چہرہ بنانے کے لیے کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کا یہی حکم ہے۔ اور رب سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رب سے مراد بانو کا بادشاہ ہے، ہمارے بادشاہ کا یہی حکم ہے، ہمارے رب کا یہی حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرا رب تو مجھے کہتا ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے اور مونچھوں کو گھٹایا جائے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی داڑھی مونچھوں سے کتنا ناراض ہے، اور وہ تو کافر تھے، غیر مسلم تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، اللہ کے نبی کو ماننے والے نہیں تھے۔ اس کے باوجود 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے چہرے کو گھمایا اور اللہ کے نبی نے یہ فتویٰ دی تمہارا ناز ہو۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے روز محشر حوض کوثر پر ہم حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی ہمارے سامنے ہوں گے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی چہرہ نہ پھیرنے، دنیا کے اندر میری سنت کو ادا نہیں کیا، تم نے غیروں کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنایا، میرے چہرے جیسا تمہارا چہرہ نہیں تھا، لہٰذا چلے جاؤ یہاں سے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر اللہ کے نبی نے قیامت کے دن حوض کوثر پر یہ بات کہی اور اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، دنیا اور آخرت کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں جنت دلوا سکتا، کوئی جنت نہیں دلوا سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہماری شادی بیاہ، ہمارے نکاح، یہ سب کا سب کچھ وہ اللہ کے نبی کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اور اگر پرانا راستہ الگ ہو گیا پھر حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا جس قوم کی ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی گرہ مان لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، تو بدلیں گے نہیں۔ اور بدلنے کے لیے سب سے اہم چیز بتا دوں کیا؟ جو آدمی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے اہم چیز وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر، اس میں قرآن بھی آتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ والے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی کہ سچے قیامت تک رہیں گے، کیونکہ قرآن قیامت تک رہے گا، اس لیے اللہ کا یہ حکم بھی قیامت تک ہے اور سچے سے قیامت تک رہیں گے۔ ہمیں تلاش کی ضرورت ہے کہ ہم تلاش کر کے اللہ والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے مدارس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی مسجدوں کے اماموں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ آپ کی مسجد کا امام آپ کا ملازم نہیں، اللہ کے نبی کا نائب ہے۔ آپ کی مسجد کا مؤذن آپ کا ملازم نہیں، اللہ کے نبی کی مسجد کا جو مؤذن تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کا نائب ہے، وہ اس کی قدردانی کریں گے تو جنت کی ہوا لگ سکتی ہے، نہیں تو خطرہ ہے اس بات کا کہ خدا نہ خواستہ امام کی توہین کی ہوگی، مؤذن کی توہین کی ہوگی، علماء کی توہین کی ہوگی، علماء سے تعلق نہیں رکھا ہوگا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ ہماری آخرت خراب ہوگی۔ اس لیے اپنے مدرسوں کا تعاون بھی بڑھ چڑھ کر کریں، اپنے علماء کی قدر بھی زیادہ سے زیادہ کریں اور ان سے تعلق رکھیں، ہر بات میں ان سے مشورہ کریں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم دنیاوی کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر ہمارے گھر کے اندر ہماری بجلی خراب ہو جاتی ہے، فوراً الیکٹریشین کو بلایا جاتا ہے، بجلی والے کو بلایا جاتا ہے، ٹنکی خراب ہو جاتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے، کوئی اور چیز خراب ہو جاتی ہے اس کا اسپیشل مستری بلایا جاتا ہے، مگر دین کا کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم علماء سے تعلق رکھنے کے لیے تیار ہیں، علماء سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، علماء سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے، ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی قرآن کا پورا جاننے والا نہیں بن سکتا، مگر اہل علم سے تعلق کو رکھ سکتا ہے، اہل علم سے
سوال کر سکتا ہے اپنے علماء سے پوچھ کر زندگی گزارو اگر تم نہیں کرتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے آج یہ ارادہ کر کے یہ نیت کری ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اپنے علماء سے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی شادی بیاہ کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے لباس کو انشاءاللہ سنت کے مطابق کریں، اللہ والوں سے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ذکر کی پابندی کریں، اور انشاءاللہ یہ 10 محرم کا روزہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے، اس کو رکھیں گے۔ اگر ہم اس کے ساتھ روزہ نہیں ملا سکتے، علماء نے لکھا کوئی بات نہیں، ملا لے تو بہتر ہے، نہیں ملا سکتے کم سے کم 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق فرمائے۔ تو آپ کو الحمدللہ۔